حضرات، علم وہ ایک دریا ہے، علم وہ ایک سمندر ہے. اس دریا میں جو جتنا غوطہ لگائے گا اتنی ہی قیمتی ہیرے جواہرات اور موتیاں لے کے لوٹے گا. اور جب یہ دریا ہے، یہ سمندر ہے، تو جتنا بھی پالو جتنا بھی پالو جتنا بھی پالو وہ کم ہے اور بہت کم ہے، چونکہ وہ دریا ہے. کتنا آئے گا، کتنا سمائے گا. حدیثوں میں کہا گیا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جو آنے والے انسان ہیں نا، آدم سے قیامت کی صبح تک آنے والے انسان، ان سب کے پاس جو علم ہے وہ اللہ کے علم کے مقابلے میں اس کی حیثیت کیسی ہے؟ موسیٰ و خضر علیہ السلام کے واقعے میں ہے نا. ہاں، موسیٰ و خضر علیہ السلام سمندری سفر کر رہے تھے، سمندر سے گزر رہے تھے. ایک چڑیا آئی، چڑیا نے سمندر میں چونچ مارا. خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، اس چڑیا نے ابھی جو سمندر میں چونچ مارا ہے، اس کی چونچ میں جتنا پانی آیا ہے نا، یہ آدم سے قیامت کی صبح تک آنے والے انسانوں کا علم ہے. اور یہ جو دریا ہے، جو سمندر ہے، یہ اللہ کا علم ہے. یہ اس لیے قرآن کہتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اے انسانوں، کتنا بھی پڑھ لو، کتنا بھی لکھ لو، کتنے بھی لائق بن جاؤ، قابل بن جاؤ، علم وہ دریا ہے، علم وہ سمندر ہے کہ تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ بہت تھوڑا ملا ہے، بہت تھوڑا ملا ہے، بہت تھوڑا ملا ہے. جب بہت تھوڑا ملا ہے تو غرور کیوں؟ اس تھوڑے سے علم پہ غرور کیوں؟ اس تھوڑے سے علم پہ تکبر کیوں؟ اس تھوڑے سے علم پہ انانیت کیوں؟ علم کا غرور بہت خطرناک، علم کا نشہ بہت خطرناک، علم کی بنیاد پہ ہونے والا تکبر بہت خطرناک. جس نے ابلیس کو ابلیس بنایا اور ہمیشہ کے لیے رحمت الہی سے اس کو دھتکار دیا تھا، اسے اپنے علم پہ ناز تھا، اسے اپنے علم پہ ناز تھا. اللہ علم والوں سے کہتا ہے کہ بہت بڑا فضل تمہیں ملا ہے، بہت بڑا انعام ملا ہے، مگر مقدار کے اعتبار سے دیکھو بہت تھوڑا ملا ہے. اور اسی لیے کہا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. اس دنیا میں کوئی نہیں جو یہ کہے میں ہی، میرے سے بڑا کوئی نہیں. علم کوئی نہیں کہہ سکتا. علم وہ چیز ہے، علم وہ چیز ہے، اللہ نے کہا ہر جاننے والے سے بڑا جاننے والا اس دنیا میں موجود ہے. لہذا کوئی یہ نہ کہے کہ میں یہ کوئی نہ کہے، کسی کو یہ میں کہنے کا کوئی حق نہیں، اختیار نہیں. علم وہ شے ہے جہاں استاد کو بسا اوقات اپنے شاگردوں سے سیکھنا پڑتا ہے. شاگرد بسا اوقات وہ باتیں جانتا ہے جو استاد کو نہیں معلوم. اور کبھی کبھار اس عالم اور خطیب کو کوئی مسئلہ نہیں معلوم رہتا جو ایک عام مصلی کو معلوم. یہ علم کی شان ہے. اسی لیے علم والوں کی پہچان یہ بتائی جاتی ہے، علم اسے کہتے ہیں، علم والا وہ صرف اپنے بڑوں سے نہیں سیکھتا ہے، اپنے سے چھوٹوں سے بھی سیکھنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں کس کے پاس؟ خضر علیہ السلام کے پاس. کس لیے جاتے ہیں؟ علم حاصل کرنے کے لیے. کس کا رتبہ بڑا ہے؟ باتفاق اہل علم موسیٰ علیہ السلام کا رتبہ خضر علیہ السلام سے بہت اونچا ہے. وہ تو اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، مگر اس کے باوجود افضل پیغمبر رہتے ہوئے چونکہ خضر علیہ السلام کو ایک علم کی ایسی قسم دی گئی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کو فضیلت کے اعتبار سے اپنے سے کم تر درجہ رکھنے والی شخصیت حضرت خضر کے پاس ایک شاگرد کی حیثیت سے جانا پڑا. جب انبیاء اور رسول اپنے سے چھوٹوں سے سیکھنے کا حوصلہ رکھتے ہیں تو میری اور آپ کی کیا حیثیت؟ علم ہر ایک سے، اپنے سے بڑوں سے، اپنے سے چھوٹوں سے بھی. اور حضرات، جب ہم علم کی بات کر رہے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں اس سے مراد، اس فضیلتوں سے مراد، ان درجات سے اصل مراد یہ علم شریعت ہے، علم کتاب و سنت ہے، جو کہ حقیقت میں انبیاء اور رسول کی میراث ہے. اور اس دنیا میں علم شریعت سے افضل کوئی علم نہیں جو ہمیں اپنے رب سے جوڑتا ہے، رب کے حقوق سے واقف کراتا. ہاں، وہیں شریعت ان علوم کی اہمیت کو بھی تسلیم کرتی ہے جسے آج آپ دنیاوی علم کہتے ہیں، عصری علوم کہتے ہیں. شریعت کے نزدیک ان علوم کی اہمیت بھی مسلم ہے. میڈیکل سائنس ہے، بہت اہم علم ہے، انسانی صحت کی حفاظت کرنے والا علم.
फल इल्म ज़िराअत है। इंसानों के लिए जो रोजी अल्लाह देता है जमीन से, इल्म ज़िराअत के उसूल उसमें बताए जाते हैं। इल्म फल्कियात है जिनको आप असरी उलूम कहते हैं। इस्लाम हर नफ़ बख्श इल्म की हौसला अफजाई करता है। इंसानों को फायदा पहुंचाने वाला हर इल्म, इंसानों को फायदा पहुंचाने वाला हर फन और इंसानों को फायदा पहुंचाने वाला हर हुनर, उसकी हौसला अफजाई इस्लाम करता है। हाँ, कुछ नाजायज उलूम है, काले पीले उलूम है, इल्म सहर है, जादू का इल्म है, इल्म नुजूम है, इल्म रमल है, ये सब नाजायज उलूम है, हराम है जिनका सीखना सिखाना। ऐसे उलूम के इस्तिस्ना के साथ इल्म शरीयत के बाद दुनिया का हर इल्म और हर फन, हर सब्जेक्ट जो इंसानियत के हक में नफ़ा बख्श है, जो हमें काबिल बनाता है, हमें सलाहियतमंद बनाता है, इस्लाम ने ऐसे तमाम उलूम की हौसला अफजाई की है। जरूरत है इस बात की, इल्म की अहमियत को समझकर तालीमी मैदान में खुद आगे बढ़ने की, अपनी नई नस्लों को तालीमी मैदान में आगे बढ़ाने की। याद रखो, जब आप इल्म हासिल करोगे, तालीम हासिल करोगे और काबिल बनोगे, सलाहियतमंद बनोगे, तो फिर मुआशरा आपकी इज्जत करने पे मजबूर है। हर कोई इल्म वाले की इज्जत हर कोई करता है। जब आप पढ़ लिख कर मुआशरे की जरूरत बन जाएंगे, पढ़ लिख कर आप मुआशरे की जरूरत बन जाएंगे, तो हर कोई अपनी जरूरत की कदर करता है। तो इस तरह हर कोई जहां आप जाएंगे आपकी कदर होगी। शर्त यह है कि जेवर इल्म से आरास्ता होकर जाएं, जेवर तालीम से आरास्ता होकर जाएं। जरूरत है मुआशरे में जो जिहालत का दौर दौरा है, हमारे मुआशरे में ड्रॉप आउट होने वाले जो बच्चों का सिलसिला है, इन सब पे रोक लगाने की जरूरत है। जैसे मैं अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने की फिक्र करता हूं, कौम के एक एक बच्चे को पढ़ाने लिखाने की फिक्र करें हम सब। गलियों में खेलता हुआ किसी का बच्चा ज़ाय हो रहा है, अरे ये तो मेरा बच्चा नहीं ना, मैं अच्छा मुसलमान नहीं, ये तो मेरा बच्चा नहीं ना। कौम के हर बच्चे की फिक्र करो, पढ़ाओ, लिखाओ, सिखाओ। तालीम रोशन मुस्तकबिल की जमानत देती है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुआ है रब्बुल इज्जत से परवरदिगार आलम मुझ कहने वाले को और आप सभी सुनने वालों को इल्म के मैदान में आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले इल्म किताब व सुन्नत, इल्म शरीयत, इल्म तौहीद और फिर जो भी असरी उलूम जिन्हें नफ़ बख्श उलूम कहा जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें उन सारे उलूम को हासिल करके मुआशरे की ज़रूरत बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन।